السلام علیکم ویورز۔ لیفٹ روفی کے پاس ایک ماسٹر تفتیش کار تھا جس کی تبدیل ممکن حد تک عمدہ تھی۔ ہینس شارف ایک ماسٹر تفتیش کار تھا جو جسمانی اذیت اور بربریت کے خلاف تھا۔ اس کی تکنیکیں اتنی کامیاب تھیں کہ امریکی فوج نے بعد میں ان کے طریقہ کار کو ان کے اپنی تفتیشی اسکولوں میں شامل کر لیا۔ قیدیوں سے متعلق معلومات کو نچوڑنے کے لیے شارف کے بہترین حربوں میں شامل ہیں۔ فطرت میں محاذوں کے بغیر چہل قدمی کی جاتی ہے۔ قیدیوں سے متعلق معلومات کو نچوڑنے کے لیے شارف کے بہترین حربوں میں شامل ہیں۔ کریکنگ کرتے ہیں، بیئر پیتے ہیں اور دوپہر کی چائے جرمن لڑاکا دوستوں کے ساتھ پیتے ہیں۔ قدیم ایشیا میں ہاتھی کے ذریعے موت کو پھانسی دینے کی ایک مشہور شکل تھی۔ چونکہ ہاتھی بہت ذہین اور تربیت دینے میں آسان ہے، لہٰذا ان کو جلاد اور اذیت دینے والے کی حیثیت سے ان کی تربیت کرنا اتنا آسان ثابت ہوا۔ انہیں آہستہ آہستہ ہڈیوں کو توڑنے، کھوپڑیوں کو کچلنے، اعضاء کو مروڑنے، یہاں تک کہ لوگوں کو ان کے ٹاسک پر فٹ بڑے بلیڈ استعمال کرتے ہوئے پھانسی دینے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایشیا کے کچھ حصوں میں پھانسی دینے کا یہ طریقہ 19ویں صدی کے آخر تک مقبول تھا۔ برطانیہ کی حکومت نے ڈی لینڈنگ کے لیے انٹیلیجنس کے بطور پوسٹ کارڈ اکٹھے کیے تھے۔ 1942 میں BBC نے ناروے سے پیرنیوں تک سرزمین یورپ کے ساحل کے پوسٹ کارڈوں اور تصاویر کے لیے عوامی اپیل جاری کی۔ یہ ذہانت جمع کرنے کی مشق تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فریڈرک مورگن کے ذریعے شروع کردہ وہ دفاع کے لیے سب سے مشکل ساحل تلاش کر رہے تھے۔ پوسٹ کارڈز کو جنگ کے دفتر بھیج دیا گیا تھا اور اس فیصلے کا حصہ بننے میں مدد ملی تھی۔ جب مارکس کراسس کی موت ہو گئی تو اس کے گلے میں پگھلا ہوا سونا ڈالا گیا تھا۔ مارکس لائکنس کراسس اپنی زندگی کے دوران روم کا سب سے امیر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ روم کے ایک کونسل کے بیٹے کراسس نے سیلا کی خانہ جنگی میں لڑا، پر 3 رہنماؤں کے ساتھ امن کے لیے ایک ناکام پارلیے کے بعد کراسس مارا گیا۔ پرتیاؤں نے مال کی ریاض کی علامت کے طور پر اس کے گلے میں پگھلا ہوا سونا انڈیل دیا تھا۔ کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ کراسس اور روم کے خلاف فتح کی ٹرافیاں بنائے رکھنے کے لیے اس کے سنہرے سر اور ہاتھ پارٹین بادشاہ کے پاس بھیجے گئے تھے۔ جرمنی میں ہر سال 2000 ٹن ناپٹے ہوئے بم کو ننگا کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی فوجی نے نازیوں کے زیر قبضہ یورپ پر تقریباً 2.7 ملین ٹن بم گرائے۔ وسیع پیمانے پر سروے جرمنی میں کسی بھی تعمیراتی کام کا آغاز ہونے سے پہلے زمین کو ناکارہ آرڈیننس کے لیے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بم قدرتی طور پر دریافت ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال 2011 کی ہے۔ 45,000 افراد کو گھروں سے نکال لیا گیا تھا جب قحط سالی کے دوران کوبلینس کے وسط میں دریائے رائن پر 4,000 پاؤنڈ کے بلاک بسٹر بم پڑے تھے۔ قدیم یونان میں اسکرٹ پہننا مردانہ تھا۔ دراصل قدیم یونانی پتلون کو بدنما سمجھا کرتے تھے اور جو بھی مرد پہنتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوستو، 1386 میں فرانس میں ایک سور کو پھانسی دی گئی تھی۔ قرون وسطیٰ میں شہری حقوق کی کوئی بڑی تفصیل نہیں تھی اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں جانوروں کے حقوق کی بھی بہتات نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ انسانی انصاف کی بھی تابع تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ فرانس کے شہر فیلس میں پیش آیا جہاں ایک سور نے ایک بچے کے چہرے پر حملہ کیا جو بعد میں اپنے زخموں سے دم توڑ گیا تھا۔ سور کو گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل میں رکھا گیا اور پھر اسے عدالت بھیجا گیا جہاں یہ قتل کے مقدمے میں کھڑا ہوا۔ اسے قصوروار ثابت کیا گیا اور بعد میں پھر اسے پھانسی دے دی گئی۔ کلیوپیٹرا کا دور چاند کی لینڈنگ کے قریب تھا جس سے عظیم پیرامڈ بنایا جا رہا تھا۔ یہ ان حقائق میں سے ایک ہے جو آپ کو اس بات کا کچھ تاثر دیتا ہے کہ مصری سلطنت کی زندگی واقعتاً کتنی وسیع تھی۔ کلیوپیٹرا نے 51 قبل مسیح سے لے کر 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ غزہ کے عظیم اہرام 2580 قبل مسیح سے 2560 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کی تقریباً 2500 سال بعد کلیوپیٹرا نے 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ غزہ کے عظیم اہرام کی تعمیر کے تقریباً 2500 سال بعد اور 1969 میں چاند کے پہلے لینڈنگ سے تقریباً 2000 سال پہلے شیپنل اس کے موجد کے نام پر رکھا گیا ہے۔ برٹش آرمی آفیسر ہنری شیپنل
وہ پہلا شخص تھا جس نے اینٹی پرسن شیل ایجاد کیا تھا۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔